یعنی اپنی بات کے اندر جو ہے مٹھاس اور اپنی بات کے اندر چار چاند لگانے کے لیے ہم نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا یہ کس چیز کی نشانی ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ پہلی جو نشانی ہے اذا حدث کذبا، منافق کیا کون ہے؟ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں میں جھوٹ۔ تو آج ہماری بھی باتوں میں جھوٹ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ منافق کا کوئی ایک گروہ ہوگا، کوئی ایک جماعت ہوگا، نہیں، ہم ہی میں سے جو ہے منافقت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہماری باتوں میں جھوٹ، ہمارے وعدوں میں وعدہ خلافی، وعدہ توڑنا، یعنی ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم تمہارے پاس پہنچیں گے، آپ نے ہم سے جو بھی مطالبہ کیا اس پر ہم نے کہا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ اس مطالبے پہ کھرے اتریں گے، تو جب وہ وقت آتا تو ہم مکر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے، اور یہ وعدہ خلافی منافقوں کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی ہمیں امین اور صادق جان کر کے اپنا کچھ امانت ہمارے اوپر رکھتا ہے تو ہم اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم کا سب سے نچلے طبقے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو ہے ان کو رکھے گا۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے، یعنی جہنم تو ویسے ہی اتنی بھڑکی ہوئی جہنم، اتنا گہری آگ اور اتنا جو ہے کڑک آگ ہے، اتنا تیز و ترار آگ ہے، اس آگ کے بھی سب سے نیچے منافق کو رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بد نصیبی منافق کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافق اس کو کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کے تعلق سے ہے کہ ان کا لڑکا چونکہ اسلام قبول کر چکا تھا، تو جب ان کے باپ کا عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، وہ مر گیا، تو اس کا بیٹا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ باپ ہے ترس تو آئے گا ہی، انہیں جو ہے رحم تو آئے گا ہی، باپ ہے ان کو انہوں نے پوس پال کر کے بڑا کیا، جوان کیا، لیکن بیٹا تھا، باپ تھا، جب مر گیا تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ آج انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ مر گئے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کرتا بھی اتار کے اپنا دے دیجئے تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ آپ نے وہیں پہ کرتا اتارا اور دے دیا۔ بعض صحابہ نے جو ہے اعتراض بھی کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت ہی رحم دل کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کسی پہ بھی جو ہے رحم کر جاتے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین آپ کو کئی دفعہ جو ہے کہا کہ آپ کی رحم کی وجہ سے منافق فائدہ اٹھا لے جا رہے ہیں۔ تو جب ان کے جنازے کا ٹائم ہوا اور جو ہے جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے جو ہے استغفار کیا، تو اللہ رب العالمین نے فوراً جو ہے ان کو وارننگ دی اور کہا کہ 70 مرہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ تم ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، تم 70 دفعہ بھی تم اس کے لیے مغفرت مانگ لو، مغفرت کر لو، ہم انہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن ابی کے لیے مجھے یہ کہا جاتا کہ 70 نہیں 71 دفعہ آپ ان کے لیے مغفرت کر لو، مغفرت کروا لو، تو میں معاف کرتا ہوں، میں قسم خدا کی بتا رہا ہوں کہ میں ان کے لیے 71 دفعہ یعنی 71 دفعہ ان کے لیے مغفرت مانگتا اللہ رب العالمین سے کہ وہ کسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن کہا کہ نہیں، تم جو اس کے لیے 70 مرہ 70 مرتبہ بھی اس کی استغفار کرو گے، ہم اسے معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک تو مشرک ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی صفت اس کے اندر یہ تھی کہ وہ ایک رئیس المنافقین تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی کسی حالت میں کسی کنڈیشن میں معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی یہ جو ہے رئیس المنافقین، اور جو ہے اس کا یہ انجام اور یہ سزا کہ انہیں اللہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگا، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ اور جو میں نے 3 نشانیاں بتلائی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے جو اخلاق میں ہم اس کو ٹٹولیں، اس کو جانچ کریں، اس کو پرکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نشانیاں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ
آج جو ہے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہماری بات، کوئی بھی بات ہماری جھوٹ سے خالی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب امانت ہمارے پاس رکھا جاتا ہے تو ہم اس میں خیانت کرتے ہیں. تو یہ سب صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، ہم غلط فہمی میں ہیں، ہم خوش بہوی میں ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم دغا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو مکر و فریب دیتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم یہ جو 3 نشانیاں بتلائی، ان نشانیوں میں بھی ہم جو ہے کھرے اترتے ہیں، یعنی وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لسٹ میں ہیں اور انہی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے سب اعمال جو ہے برباد اور ضائع اور برباد ہو جائے گا، ہماری کچھ بھی قبول نہیں. اور منافق کی جو ہم نے سزا بتلائی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے. ہمارے اندر جو نفاق ہے، ہمارے اندر جو منافقت ہے، اللہ رب العالمین اس کو زائل کر دے، انہیں ہماری زندگی سے نکال دے، اس سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف اور ستھرا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.